آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو نصرت بھٹو کی دلچسپ لائف سٹوری سنائیں گے۔ نصرت بھٹو کے والدین کون تھے اور کیا کام کرتے تھے؟ نصرت کے والد کتنے امیر تھے؟ نصرت کا بچپن کہاں کیسے گزرا؟ یہ کتنی ماڈرن خاتون تھی؟ والدین چاہتے تھے کہ نصرت پردہ کرے، مگر نصرت نے کبھی دوپٹہ تک نہ رکھا۔ کیوں؟ نصرت نے کتنی تعلیم حاصل کی؟ جب نصرت ٹوپی پہن کر ایمبولینس چلاتی تھی۔ ان کا آخری وقت کس قسم پرسی میں گزرا؟ وفات کس بیماری سے ہوئی؟ وفات سے تدفین تک پیش آنے والے واقعات کی کہانی بھی آپ کو سنائیں گے۔ ان کو دفنایا کہاں گیا؟ ان کے پڑوس میں کون کون دفن ہے؟ یہی موضوعات ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ چلتے ہیں ویڈیو کی طرف۔ والدین۔ نصرت کے والد مرزا محمد اصفہانی کے صابن کے کاروبار کے پیچھے ایک بہت دلچسپ کہانی ہے۔ مرزا محمد اصفہانی صرف صابن بناتے ہی نہیں، بلکہ اس دور میں ان کا برانڈ بمبئی اور کراچی میں صف اول کا مانا جاتا تھا۔ ایران سے لائے گئے زیتون کے تیل اور روایتی طریقوں سے بننے والا یہ صابن اس وقت امراء کی پہلی پسند تھا۔ وہ صرف ایک تاجر نہیں تھے، بلکہ بمبئی کے سیاسی اور سماجی حلقوں میں بھی ان کا بڑا احترام تھا۔ یہی وجہ ہے کہ جب قائداعظم محمد علی جناح نے پاکستان کی معیشت کو سہارا دینے کے لیے مسلم تاجروں کو کراچی آنے کی دعوت دی، تو اصفہانی خاندان ان اولین لوگوں میں شامل تھا جنہوں نے اپنے کاروبار پاکستان منتقل کیے۔ ان کی والدہ فاطمہ سلطانہ تھی۔ ابتدائی زندگی۔ نصرت 23 مارچ 1929 کو اصفہان ایران میں ایک امیر تاجر خاندان میں پیدا ہوئی۔ خاندان حریری سے تعلق رکھتا تھا، جو شیعہ ایرانی تاجر تھے۔ نصرت نے بمبئی کے کانوینٹ آف جیزس اینڈ میری اسکول میں تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے کراچی کے ڈی جی سائنس کالج سے بھی تعلیم حاصل کی، جو اس وقت سندھ یونیورسٹی سے منسلک تھا، جہاں انہوں نے ہیومینٹیز میں BA کیا۔ بمبئی اور کراچی کے اس دور میں جب وہ کالج جانے لگی تو والدہ کی خواہش پر انہوں نے کچھ عرصہ روایتی حجاب بھی کیا، لیکن ان کے آزاد مزاج کی وجہ سے یہ زیادہ عرصہ نہ چل سکا۔ کالج دور میں ان کی والدہ فاطمہ سلطانہ چاہتی تھی کہ نصرت روایتی پردہ کریں اور گھر کی حدود تک رہے، لیکن نصرت نے کالج جانے اور گاڑی چلانے کی ضد کی۔ وہ کراچی کی ان پہلی چند خواتین میں سے تھی جنہوں نے اس دور میں خود کار چلانا سیکھی۔ نصرت بیک وقت اردو، انگریزی اور فارسی پر مکمل عبور رکھتی تھی۔ نصرت اصفہانی اکیلی نہیں تھی، ان کی ایک بڑی بہن زینت اصفہانی بھی کراچی کے اعلیٰ حلقوں میں کافی معروف تھی۔ اب آپ کو ہم نصرت بھٹو کی لائف کا ایک دلچسپ واقعہ سناتے ہیں۔ تصور کریں 1948 کا سال ہے، کراچی کی سڑکوں پر مہاجرین کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، اور ان کیمپوں میں ایک 19 سے 20 سال کی انتہائی خوبصورت ایرانی لڑکی خاکی رنگ کا ملٹری یونیفارم پہنے، سر پر پیک کیپ لگائے ایمبولینس اور ٹرک چلاتی ہوئی نظر آتی ہے۔ یہ کوئی اور نہیں بلکہ نصرت اصفہانی تھی۔ بیگم رعانہ لیاقت علی خان نے جب خواتین کو دفاع اور سماجی کاموں کے لیے متحرک کیا تو نصرت اصفہانی اس تنظیم میں کیپٹن کے عہدے تک پہنچی۔ انہوں نے نہ صرف ہتھیار چلانا اور رائفل کی صفائی سیکھی، بلکہ مہاجرین کی عورتوں اور بچوں کو طبی امداد بھی پہنچائی۔ 1950 تک پہنچتے پہنچتے نصرت اصفہانی کراچی کی ہائی سوسائٹی کا ایک ایسا چمکتا ہوا ستارہ بن چکی تھی جن کی خوبصورتی، کار ڈرائیونگ چرچے اور نیشنل گارڈز کا رعب ہر طرف تھا۔ وہ ایک پر اعتماد جدید دور کی خاتون تھی جو ہر محفل کی جان ہوا کرتی تھی۔ اسی دوران کراچی کے کلفٹن کے علاقے میں ایک نوجوان بیرسٹر ذوالفقار علی بھٹو قانون کی پڑھائی مکمل کر کے واپس پاکستان پہنچ چکا تھا اور اپنی سیاسی اور سماجی زندگی کا آغاز کر رہا تھا۔ شادی۔ یہ سن 1950 کا زمانہ تھا۔ کراچی اس وقت پاکستان کا دارالحکومت تھا اور یہاں کی شامیں بڑی رونق والی ہوا کرتی تھی۔ کلفٹن کے علاقے میں ایلیٹ کلاس کی پارٹیاں اور محفلیں سجتی تھیں، جہاں ملک کے بڑے بڑے سفارتکار، تاجر اور سیاستدان جمع ہوتے تھے۔ نصرت اصفہانی اس وقت تقریباً 21 سال کی خوبصورت اور پڑھی لکھی خاتون تھی۔ دوسری طرف انگلینڈ کی آکسفورڈ یونیورسٹی اور امریکہ کی برکلے یونیورسٹی سے قانون کی اعلیٰ ڈگریاں لے کر ایک 22 سالہ نوجوان کراچی واپس آیا تھا۔ یہ ذہین اور بے پناہ پرکشش نوجوان کوئی اور نہیں بلکہ ذوالفقار علی بھٹو تھا۔ وہ کراچی میں وکالت شروع کر چکے تھے اور ہائی سوسائٹی میں اپنی پہچان بنا رہے تھے۔ تاریخ دان بتاتے ہیں کہ کلفٹن میں ہونے والی ایک نجی پارٹی میں ان دونوں کی پہلی ملاقات ہوئی۔ بھٹو صاحب نے جب ریشمی ساڑی میں ملبوس اس ایرانی حسن کو دیکھا تو وہ دیکھتے ہی رہ گئے۔ دونوں کے درمیان گفتگو شروع ہوئی جو جلد ہی ایک گہری محبت میں بدل گئی۔ جب ذوالفقار علی بھٹو نے اپنے گھر والوں کے سامنے نصرت اصفہانی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو بھٹو خاندان میں جیسے زلزلہ آ گیا۔ یہ شادی اتنی آسان نہیں تھی۔ بھٹو صاحب کے والد سر شاہ نواز بھٹو لاڑکانہ کے ایک روایتی جاگیردار تھے۔ ان کے ہاں شادیاں صرف اپنے خاندان یا سندھی برادری میں ہوتی تھی۔
نصرت کا تعلق ایک ایرانی خاندان سے تھا جو ان کے لیے بالکل اجنبی تھا۔ بھٹو خاندان ایک سنی خاندان تھا جبکہ اصفہانی خاندان کا تعلق شیعہ مذہب سے تھا۔ مزید یہ کہ بھٹو خاندان میں خواتین پردے میں رہتی تھی جبکہ نصرت گاڑی چلاتی تھی اور ملٹری گارڈز کا حصہ رہ چکی تھی۔ بھٹو صاحب کی ایک شادی بچپن میں ہی ان کی کزن امیر بیگم سے ہو چکی تھی، اس لیے سر شاہ نواز بھٹو ایک اور شادی کے سخت خلاف تھے۔ لیکن دوسری طرف نصرت کے والدین بھی اپنی لاڈلی بیٹی کو سندھ کے جاگیردارانہ ماحول میں بھیجنے سے ہچکچا رہے تھے، مگر بھٹو کا عزم پکا تھا۔ انہوں نے اپنے والد کو صاف کہہ دیا تھا اگر شادی ہوگی تو صرف نصرت سے۔ بالآخر دونوں خاندانوں کو جھکنا پڑا اور 8 ستمبر 1951 کو کراچی میں یہ تاریخی شادی انجام پائی۔ یہ کراچی کی تاریخ کی سب سے شاندار شادیوں میں سے ایک تھی۔ شادی کے بعد کلفٹن میں واقع بھٹو خاندان کی رہائش گاہ المرتضیٰ میں دونوں نے اپنی نئی زندگی کا آغاز کیا۔ بھٹو صاحب نے نصرت کو محبت سے نوسی کا نام دیا۔ شادی کے بعد نصرت بھٹو نے سندھی زبان سیکھی اور لاڑکانہ کے خاندانی طور طریقے اپنائے۔ شادی کے بعد اس خوبصورت جوڑے کے ہاں 4 بچوں کی پیدائش ہوئی جنہوں نے آگے چل کر پاکستان کی تاریخ کا رخ بدلا: بینظیر بھٹو، مرتضیٰ بھٹو، صنم بھٹو، شاہ نواز بھٹو۔ آخری وقت دوستو، اکتوبر 2011 کا مہینہ تھا اور دبئی میں خزاں کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ بیگم نصرت بھٹو کی عمر 82 برس ہو چکی تھی اور وہ کئی سالوں سے الزائمر کی وجہ سے بستر لالت پر تھی۔ ان کے اعضاء آہستہ آہستہ کام چھوڑ چکے تھے۔ زندگی کے آخری ایام میں انہیں دبئی کے ایرانین ہاسپٹل منتقل کیا گیا جہاں انہیں وینٹیلیٹر پر رکھا گیا۔ بالآخر 23 اکتوبر 2011 کو اتوار کے روز اس خاتون نے اپنی آخری سانسیں لی۔ ڈاکٹروں کے مطابق ان کی موت الزائمر کی پیچیدگیوں اور طویل علالت کے باعث ہوئی۔ جیسے ہی بیگم نصرت بھٹو کے انتقال کی خبر پاکستان پہنچی، پورے ملک میں سوگ کی لہر دوڑ گئی۔ حکومت پاکستان نے ان کی خدمات کے اعتراف میں 10 دن کے قومی سوگ کا اعلان کیا اور تمام سرکاری عمارتوں پر قومی پرچم سر نگو کر دیا گیا۔ 24 اکتوبر 2011 کو دبئی سے ایک خصوصی طیارہ ان کے جسد حاقی کو لے کر پاکستان روانہ ہوا۔ طیارے میں ان کی چھوٹی بیٹی صنم بھٹو، داماد آصف علی زرداری اور نواسے بلاول بھٹو زرداری ہمراہ تھے۔ طیارہ سکھر ایئرپورٹ پر اترا جہاں سے ہیلی کاپٹر کے ذریعے بیگم نصرت بھٹو کی میت کو ان کے تاریخی خاندانی گھر المرتضیٰ ہاؤس پہنچایا گیا۔ یہ وہی گھر تھا جہاں انہوں نے اپنی زندگی کے سب سے خوبصورت اور خوشحال دن گزارے تھے اور آج وہ وہاں آخری بار آئی تھی۔ بیگم نصرت بھٹو کا جنازہ گڑھی خدا بخش کے وسیع و عریض خاندانی مزار کے باہر پڑھایا گیا۔ سندھ اور پورے پاکستان سے لاکھوں کی تعداد میں پیپل پارٹی کے کارکنان، عام عوام اور جالے اپنے آنسو بہاتے ہوئے لاڑکانہ پہنچ چکے تھے۔ فضا جیے بھٹو اور مادر جمہوریت زندہ باد کے نعروں سے گونج رہی تھی۔ نوجوان بلاول بھٹو، آصف علی زرداری اور قائم علی شاہ سمیت پارٹی کے اعلیٰ رہنماؤں نے ان کے تابوت کو کندھا دیا۔ صنم بھٹو دور کھڑی روتے ہوئے اپنی ماں کے آخری سفر کو دیکھ رہی تھی۔ بیگم نصرت بھٹو کو ان کی وصیت اور خاندانی روایات کے مطابق مزار کے اندر سپرد حق کیا گیا۔ آج بیگم نصرت بھٹو وہاں بالکل تنہا نہیں ہیں بلکہ وہ اپنے ان پیاروں کے بیچ آرام کر رہی ہیں جن کی جدائی نے انہیں جیتے جی مار دیا تھا۔ ان کے دائیں جانب ان کے شوہر ذوالفقار علی بھٹو آسودہ خاک ہیں۔ ان کے بالکل سامنے ان کی لاڈلی بیٹی، مسلم امہ کی پہلی خاتون وزیر اعظم محترمہ بینظیر بھٹو کا مزار ہے اور اسی احاطے میں ان کے دونوں جوان بیٹے میر مرتضیٰ بھٹو اور شاہ نواز بھٹو بھی ابدی نیند سو رہے ہیں۔ دوستو، یہ تھا بیگم نصرت بھٹو کی زندگی کا مکمل احوال۔ اگر آپ کو سیاسی شخصیات پر ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ میں اپنی رائے دیں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ ایسی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ اس سیریز کی باقی ویڈیوز کے لیے پلے لسٹ وزٹ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔